السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ ننھے خرگوش کا کارنامہ لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے ننھا خرگوش۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ انتہائی شدید سردیوں کی ایک صبح کی بات ہے۔ باہر چاروں طرف برف ہی برف تھی اور ابھی آسمان سے مستقل برف باری جاری تھی۔ ننھا خرگوش اپنے بل میں بیٹھے شدید بھوک محسوس کر رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ شدید برف باری کی وجہ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اب بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ بل سے باہر نکلا۔ بہت تلاش کے بعد آخرکار اسے 2 شلجم پڑے ہوئے نظر آ گئے۔ ننھا خرگوش بہت خوش ہوا۔ شدید بھوکا تو تھا ہی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سوچے سمجھے بغیر اور جلدی سے 1 شلجم کھا لیا۔ 1 شلجم کھا لینے کے بعد اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے دوسرے شلجم کے کھانے کا ارادہ کیا، مگر پھر اچانک یاد آیا کہ 2 دن سے مسلسل برف باری ہو رہی ہے۔ ننھی بھیڑ نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوگا، وہ سخت بھوکی ہوگی۔ ایسا کرتا ہوں، یہ شلجم اس کے لیے بچا کر رکھ لیتا ہوں اور اس کو دے آتا ہوں، کہیں وہ بھوک کے مارے مر ہی نہ جائے۔ ننھا خرگوش شلجم لے کر سیدھا ننھی بھیڑ کے گھر آیا، مگر ننھی بھیڑ گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر سوچا کہ شاید وہ بیچاری کچھ کھانے پینے کی تلاش کرنے نکلی ہوگی، مگر اتنی تیز برف باری میں اسے کیا ملے گا؟ باہر تو چاروں طرف برف ہی برف ہے۔ یہ سوچ کر اس نے شلجم بھیڑ کی میز پر رکھی ہوئی پلیٹ میں رکھ دیا اور برف باری سے بچتا بچاتا دوڑتا ہوا اپنے گھر کو چل دیا۔ اور خرگوش نے یہ سوچا کہ ننھی بھیڑ جب واپس آئے گی تو شلجم دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور اسے سمجھ جائے گی کہ اس کا کوئی ہمدرد یا اس کا کوئی دوست اس کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اب بھیڑ کی سنیں۔ ننھی بھیڑ بہت دیر سے کھانے کی تلاش کر رہی تھی۔ بھوک کے مارے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور پھر خوش قسمتی سے اچانک اسے ایک بند گوبھی بھی نظر آ گئی۔ گویا اس کے خالی بدن میں جان پڑ گئی۔ اس نے گوبھی اٹھائی اور تیزی سے گھر کی طرف چل دی تاکہ سکون سے لحاف میں بیٹھ کر بند گوبھی کھا سکے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی نظر شلجم پر پڑی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ شلجم اس کے گھر میں کہاں سے آ گیا، یہ کس نے رکھا؟ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور بند گوبھی بھی کھاتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شلجم اس کے گھر میں کون رکھ گیا ہے۔ بند گوبھی کھا کر اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ میرا تو پیٹ بھر گیا ہے، کیوں نہ میں یہ شلجم ہرن کو دے آؤں۔ باہر شدید برف باری ہو رہی ہے، بیچارے ہرن نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک سے مر جائے۔ وہ ہمدردی کرنے کے خیال سے اٹھی اور برف باری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً ہرن کے گھر پہنچی، مگر ہرن گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا بیچارہ ہرن اس برف باری میں کچھ کھانے کو تلاش کرنے نکلا ہوگا، مگر باہر تو چاروں طرف برف ہی برف ہے، کھانے کی کوئی چیز بھلا کہاں ملے گی؟ یہ سوچ کر بھیڑ نے شلجم ہرن کی کرسی پر رکھ دیا کہ جب وہ تھکا ہارا بھوکا پیاسا واپس آئے گا تو شلجم کھا کر پیٹ بھر لے گا۔ جس وقت بھیڑ ہرن کے گھر پہنچی تھی، عین اسی وقت ننھا ہرن سچ مچ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور برفیلے میدان میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اچانک اسے پالک کے بہت سارے پتے پڑے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا، پالک لے کر سیدھا گھر پہنچا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی کرسی پر ایک خوب بڑا شلجم رکھا ہوا ہے۔ اس نے بڑے مزے سے پالک کے سبز پتے کھانا شروع کر دیے۔ جلد ہی اس کا پیٹ بھر گیا، شلجم کرسی پر ہی پڑا رہ گیا۔ ننھے ہرن کے ذہن میں اچانک خرگوش کا خیال آیا۔ اسے معلوم تھا کہ خرگوش کو شلجم بہت پسند ہیں۔ اس نے سوچا کہ 2 دن سے مسلسل برف باری ہو رہی ہے، اتنی سردی میں خرگوش اپنے بل سے باہر نہیں نکلا ہوگا اور بہت ہی زیادہ بھوکا ہوگا، کیوں نہ یہ شلجم اس کو پہنچا دوں۔ وہ اتنا اچھا خرگوش ہے، کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے۔ یہ سوچتے ہی ہرن نے شلجم اٹھایا اور فوراً خرگوش کے بل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ننھا خرگوش بڑے مزے سے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، پیٹ تو اس کا بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کو بھوک کی پرواہ نہ تھی۔ ہرن نے اس کی یہ حالت دیکھی اور سمجھا کہ یہ شاید بھوکا سو رہا ہے، تو اسے خرگوش پر ترس آ گیا۔ اس نے جلدی سے شلجم خرگوش کے قریب ایک کرسی پر رکھ دیا اور چلا گیا اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، جب یہ بھوکا خرگوش سو کر اٹھے گا تو شلجم کھا لے گا۔ جب خرگوش نیند سے اٹھا تو اس کو پھر شدید بھوک لگی۔ اس نے سوچا کہ ایک بار پھر باہر جا کر دیکھوں کہ شاید کچھ مل جائے، مگر ابھی برف باری نہیں رکی تھی۔ وہ بہت ہمت کر کے جیسے ہی باہر جانے کے لیے اٹھا، اس کی نظر ایک بڑے شلجم پر پڑی۔ وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا، واہ مزہ آ گیا، شاید کسی نے میری بھوک کا خیال کر کے میرے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے ننھی بھیڑ کی بھوک کا خیال کیا تھا۔
سچ ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو کوئی آپ کے ساتھ نیکی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر خرگوش نے شلجم اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ کر مزے لے کر شلجم کھایا۔ اب اس کا پیٹ بھر گیا تھا اور شدید سردی میں اب اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔